السلام علیکم ناظرین، 99 راز نیوز کے ساتھ میں ہوں ضیاء الرحمان۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جانثار مسلم یوتھ ویلفیئر کے صدر ملک ذیشان اوان۔ معاشرے میں غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے وہ بچے جو تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ آرگنائزیشن ان کو تعلیم پہنچانے کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر میں آمدہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کرے۔ سر، اس دور میں جب نفسہ نفسی کا دور ہے، آپ نے وہ بچے جو تعلیم جیسے بنیادی زیور سے محروم رہ جاتے ہیں یا معاشی وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی کہ ان بچوں کو بھی جو باقی بچے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے۔ تو آپ نے یہ تنظیم بنانا کیوں ضروری سمجھا؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، ٹائم نکال کے آپ نے وقت دیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جہاں سے ہمارا آبائی گاؤں ہے وہاں کی میں بات کروں گا، حلقہ جو ہمارا ہے آباد حلقہ 5، تو اس کے حوالے سے ہمیں بات بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو لوگ تھے بہت کم لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس کی بیسیکل وجہ یہ تھی کہ وہاں پر اتنے وسائل لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل موجود ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے میرے ساتھ میرے چیئرمین صاحب، نگران صاحب اور جتنی بھی کابینہ سب مل کر ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کو بھی انہی بچوں کے ساتھ آگے برابر کھڑا کریں کہ جو تعلیم کی اچھے طریقے سے وسائل کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری اس لیے سمجھا کہ جو بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان میں وسائل کی کافی کمی بھی تھی اور تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے اس لیے سوچا کہ جو بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ان کے لیے کچھ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا سکے کہ جہاں سے ان کی مدد بھی ہو سکے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے، اس کے باوجود ان کو تعلیم ملے۔ ایسے ہمارے پاس کئی بچے جن کے لیے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور مزید آگے بھی انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی آرگنائزیشن جیسے بچے ہیں انہیں اسکول تک پہنچاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور انہیں پلیٹ فارم بھی پرووائڈ کرتی ہے؟ کس قسم کی آپ کو جو ہے تعلیمی نظام ان کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک تو تعلیم کے لیے میں آپ کو بتایا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے، اس میں بچوں میں انعامات، تقسیم انعامات کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے۔ اس میں جو بچوں کا جو اچھی نعت پڑھتا ہے، بچہ جو نعت اچھی پڑھتا ہے، تقریر اچھی کر لیتا ہے، جو تلاوت اچھی کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کے لیے بھی ہم بچوں کو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ انعامات دیتے ہیں تاکہ بچے جو اسٹیج پر نہیں آ سکتے تو وہ انعامات دیکھ کر، دوسرا بچہ انعام دیکھتا ہے اس کو دیکھے کہ اپنی بھی انعام مجھے بھی ملنا چاہیے، میں بھی لوں۔ تو پھر وہ انعام کی ایک، ہم تو ان کو کیا ہے کہ انعام دیتے ہیں، چھوٹا سا انعام ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ کل کسی اچھی اسٹیج پر یا اچھی جگہ پہ جا کے بات کرتا ہے یا اچھے اسٹیج یا اچھے پلیٹ فارم اس کو ملتا ہے، وہاں پہ جا کے اگر وہ بات کرنا سیکھ جاتا ہے، اچھی نعت پڑھنا سیکھ جاتا ہے، اچھی تلاوت کرنا سیکھ جاتا ہے، تو میں سوچتا ہوں ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس سب میں آپ کی تنظیم کو فنڈ کون کرتا ہے؟ فنڈ ہم خود ہی کر رہے ہیں، کوئی باہر سے کوئی مطلب تنظیم یا کوئی سیاسی پارٹی کوئی اس طرح کا فنڈ نہیں ہے، ذاتی ہم اپنی اخراجات اپنی جیب سے اس کو چلا رہے ہیں، ذاتی اپنی جیب سے چلا رہے ہیں۔ اس لیے مطلب کہ فنڈنگ اس طرح سے تو ہماری پاس جو ذاتی جو اداران ہے وہی فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی باہر سے فنڈنگ یا مطلب تنظیم کوئی یا سیاسی پارٹی یا کوئی سیاستدان ایسا میں کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں کر رہا، ہم خود اپنی ذاتی طور پہ اپنی مدد آپ کے ساتھ تنظیم کو چلا رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ ابھی سیاست کی طرف بھی آ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے۔ کس پارٹی سے؟ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے باضابطہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ پارٹی ٹکٹ بھی دے گی، اور جو نوجوان ہیں جو 7 دوست ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے اور 7 بار پوری طریقے سے میدان میں بھی اتریں گے۔ آپ وسائل ہونے کے باوجود جاب بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، وہ بیسیکل جو وجہ یہ ہے کہ جو تنظیم کے لحاظ سے آپ نے بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری تنظیم جس کو ہم نے بنایا اتنی محنت سے، اتنی مشکلاتیں دیکھ کر ہم نے اس کو بنایا کہ اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ وہی کمائی لگ سکے کہ جو قابل قبول ہو، جو اللہ تعالیٰ قبول کر سکے، جو میری حق حلال کی محنت سے ہو، جو میں خود کام کروں اس کے بعد بچوں کو کسی کی فیس دوں یا کسی کو کوئی انعامات دوں یا کسی کے لیے کچھ بھیجوں، وہ وہی بھیجوں گے جسے مجھے پتہ ہو کہ یہ میری بہتر کمائی ہے اور یہ میری اللہ کی ذات قبول کرے، اور تاکہ اس بچے کو بھی بہتر ہو سکے۔ مسلم کانفرنس کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان، لیکن ہم ایسے بہت سارے کشمیریوں کو دیکھتے ہیں جو ایک علیحدہ ریاست چاہتے ہیں، یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ مجاہد اول نے دیا مسلم کانفرنس کو، اور یہ اگر بات پاکستان کی کی جائے تو ہم پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں، ہماری ہسٹری پاکستانیوں سے پہلے ہے۔ دوسری بات یہ کرتا چلوں کہ
حالانکہ پاکستان یا خود مختار اقوام متحدہ کشمیر کو یہ حق دیتا ہے کہ جس ٹائم تک حق خود ارادیت کشمیریوں کے پاس موجود ہے، نہ حالانکہ انڈیا ہو سکتا ہے، نہ حالانکہ پاکستان ہو سکتا ہے، یا کسی کے ساتھ بھی ہم ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس کی بیسیکل وجہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس ٹائم تک کشمیر کی عوام کشمیر کا فیصلہ نہیں کرتی، کوئی دنیا کی طاقت کشمیر کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ کشمیر بنے کا پاکستان کا جو نعرہ یہ پورے کشمیر کو لے کر ہے، صرف ایک آزاد کشمیر کو لے کر نہیں، یہ مقبوضہ کشمیر سے لے کے کشمیر تک، جموں، لداخ، گلگت بلتستان، یہ سارا کشمیر ہے، یہ سارا کشمیر ہے۔ اور کشمیریوں کی رائے اگر خود مختاری ہے تو مسلم کانفرنس خود مختاری کو بھی مانے گی۔ کشمیریوں کی جو رائے ہے اس سے زیادہ مسلم کانفرنس کی رائے نہیں ہوگی۔ کشمیر بنے گا پاکستان یا پاک فوج زندہ باد کا نعرہ یہ مجاہد اول نے دیا، یہ مسلم کانفرنس کا منشور سمجھ لیں انشاءاللہ۔ یہ ہم لگاتے رہیں گے، پہلے بھی لگاتے ہیں اور ابھی بھی لگاتے رہیں گے، لیکن کشمیریوں کا فیصلہ وہ کشمیری کریں گے، نہ پاکستان کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ تو آپ آرگنائزیشن تو ویسے ہی چلاتے تھے جس میں آپ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہے تھے، آپ ابھی سیاست کی طرف آ رہے ہیں، تو کیا اختیار چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں رہ کے بندے کے پاس زیادہ اختیار فنڈ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح ہیلپ آؤٹ کیا جائے؟ جی بالکل، اس میں جو تنظیم کے لحاظ سے ہے تو وہ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح جو لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور سیاست میں آ کر ہم سب کے وسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ سیاست ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ بڑا چھوٹا غریب امیر سب کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اب مختلف کام ہوتے ہیں سیاست میں، جائیں آپ امیر کا جو کام ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو غریب کا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ کسی کو روڈ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ٹوٹی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ہماری جو کشمیر کی سیاست ہے وہ ٹوٹی نلکا آج تک اسی پہ ختم ہوئی ہے، کالے پیپ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے سیاست۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے سوچا جائے، نوجوان خود مختار ہونا چاہیے، نوجوان کے بارے میں سوچا جائے، نوجوان کو ایسا پلیٹ فارم ملے، جو پڑھے لکھے ہوئے ہمارے نوجوان ہیں ان کو نوکری ملنی چاہیے، ان کو جاب ملنی چاہیے، ایک اچھا پلیٹ فارم ہو ان کے پاس، جو ان کے پاس اس ٹائم تک مہیا نہیں کروائے گا، سوائے نعرے کے علاوہ۔ ان سے نعرے لگوائے گئے، ان کے گلی میں پٹے ڈالے گئے، ان کو صرف نعرے مارنے کے رکھا گیا، بس اتنی حد تک ہمارے نوجوان کو ملا۔ تو سیاست میں آنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے علاقے کے جو معلومیات ہیں، جو نوجوان ہیں ان کو خود مختار بنا سکیں اور اپنے علاقے کے جو معلومیات ہیں اس کو دور کر سکیں۔